بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید ٹیکنالوجی، خلائی سائنس، ڈیجیٹل طاقت اور مہلک جنگی ہتھیار، عالمی سیاست پر راج اور دنیا کے ہر معاملے پر اجارہ داری جمانے کی کوشش۔ یہ الفاظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سا ملک آتا ہے؟ وہی ملک جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا، جو دنیا بھر کے ڈیجیٹل نظاموں پر راج کرتا ہے، جس کے بغیر نہ انٹرنیٹ کی دنیا ممکن ہے، نہ دفاعی طاقتوں کی دوڑ، عالمی سیاست پر جس کی چھاپ ہے۔ وہ ملک ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ امریکہ صرف ایک سپر پاور نہیں، بلکہ ایک ٹیکنالوجیکل سلطنت ہے جو اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے صرف جنگیں نہیں لڑتا، بلکہ علم، تحقیق اور جدت کی جنگ بھی جیتتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ کیا یہ سب اچانک ہوا یا اس کے پیچھے ایک لمبی، منظم اور پرعزم کہانی چھپی ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک تجزیہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا نے کیسے سائنس کو طاقت بنایا اور ہم نے کیوں موقع گنوایا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ امریکہ نے کیا کیا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ Not because they are easy, but because they are hard. ناظرین، سال تھا 1939 اور یورپ ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ جرمنی تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سبقت حاصل کر رہا تھا، خاص طور پر راکٹ سائنسز، نیوکلیر فزکس اور کیمیکل ویپنز میں۔ ہٹلر کی فوجیں صرف بندوقوں کے بل پر نہیں، بلکہ سائنسدانوں کی ذہانت سے لیس ہو کر دنیا کو فتح کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران ایک تارک وطن، ایک نابغہ اور دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے چند جملوں نے آنے والی پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آئنسٹائن نے لکھا، جرمنی یورینیم پر تحقیق کر رہا ہے اور ایٹمی ہتھیار کے قریب ہے۔ اگر ہم نے فوری قدم نہیں اٹھایا تو نتائج بھیانک ہوں گے۔ یہی خط بنا مینہٹن پروجیکٹ کی بنیاد، ایک خفیہ مگر دنیا کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ۔ اس پروجیکٹ میں 1,30,000 سے زائد سائنسدان، انجینئرز اور فیکٹری ورکرز شامل ہوئے۔ اس پر اس وقت کے حساب سے حیران کن رقم 2 بلین امریکی ڈالر، آج کے 25 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے گئے۔ MIT، برکلے، شکاگو یونیورسٹی جیسی دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹیاں اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں۔ یہاں رابرٹ اوپن ہائمر جیسے جینیس نے قیادت کی، جنہیں بعد میں فادر آف دی ایٹامک بم کہا گیا۔ پہلی بار سائنس صرف کلاس رومز یا لیبارٹریز کا موضوع نہیں رہا تھا، بلکہ قومی بقا، عالمی طاقت اور سپرمیسی کا ہتھیار بن گیا تھا۔ امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں صرف دفاعی طاقت نہیں، ٹیکنالوجی کی طاقت میں بھی سب سے آگے جانا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے ٹیکنالوجی کو ایک نیشنل اسٹریٹجی بنا دیا اور باقی دنیا اس دوڑ میں پیچھے رہ گئی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم تو ختم ہو گئی، لیکن ایک نئی اور پیچیدہ جنگ نے جنم لیا۔ یہ تھی کولڈ وار۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان وہ خاموش جنگ جس میں بندوقیں کم مگر ٹیکنالوجی، نظریات اور خلا کا زور زیادہ تھا۔ سن 1957 جب سوویت یونین نے زمین کا پہلا مصنوعی سیارچہ سپوتنک خلا میں بھیج دیا، یہ تھا وہ لمحہ جب امریکہ کو لگا کہ ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں امریکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ فوراً ہی وہ اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔
اسی وقت امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا، We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. یہی الفاظ امریکہ کے سائنسی مشن کا نعرہ بن گئے۔ چند ہی سالوں میں امریکہ نے ناسا کی بنیاد رکھی۔ لاکھوں سائنسدانوں، انجینئروں اور ریسرچرز کو ایک ہی ہدف دیا گیا، چاند کو تسخیر کرنا ہے اور سائنسی میدان میں سوویت یونین کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ ادھر صرف خلا کی دوڑ نہ تھی، بلکہ کمپیوٹرز، انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور دفاعی ٹیکنالوجی میں بھی شدید مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ نے وہ پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک ARPANET ARPANET بنایا جو آج کی انٹرنیٹ کی بنیاد کہلایا۔ CIA اور دیگر اداروں نے اسپائی ٹیکنالوجی میں زبردست سرمایہ کاری کی تاکہ دشمن کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ 1969 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا تو یہ محض ایک انسانی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک ٹیکنالوجی کی برتری کا اعلان تھا۔ اسی دور نے امریکہ کو یہ سبق دیا کہ اگر طاقتور بننا ہے تو صرف بندوق نہیں، بلکہ علم، تحقیق اور سائنس کو ہتھیار بنانا ہوگا۔ اور یہی وہ دہائی تھی جب امریکہ نے سائنس اور تعلیم کو قومی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا۔ 1969 میں جب امریکہ چاند پر پہنچا تب تک وہ سائنس اور دفاع میں دنیا کا لیڈر بن چکا تھا، لیکن اب ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی، ڈیجیٹل انقلاب کی جنگ۔ یہ وہ دور تھا جب دو نوجوان لڑکے اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیاک ایک چھوٹے سے گیراج میں بیٹھ کر ایک ایسا کمپیوٹر تیار کر رہے تھے جو ایک عام انسان بھی استعمال کر سکے۔ اسی طرح بل گیٹس اور پال ایلن مائکروسافٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے، جن کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم نے دنیا میں کمپیوٹرز کو گھروں، دفتروں اور اسکولوں بلکہ زندگی کے ہر شعبے تک پہنچا دیا۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں امریکہ میں ایک مکمل انقلاب آیا جسے ہم آج سلیکون ویلی بوم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ہر طرف اسٹارٹ اپس، نوجوان انجینئرز اور سافٹ ویئر کمپنیز ایسے اگ رہی تھی جیسے بہار میں پھول۔ ایپل جس نے کمپیوٹر، اسمارٹ فونز اور یوزر ایکسپیرینس کی دنیا ہی بدل دی۔ مائکروسافٹ جس نے ہر گھر کو ایک کمپیوٹر کا خواب دیا۔ گوگل جس نے معلومات کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ ایمیزون، فیس بک، انٹل اور انویڈیا جیسی بے شمار کمپنیاں جنہوں نے صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا کا انداز زندگی بدل دیا۔ 1998 میں جب گوگل لانچ ہوا تو یہ صرف ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا، لیکن محض 10 سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کمپنی بن چکی تھی۔ آج گوگل صرف سرچ انجن نہیں بلکہ AI سیلف ڈرائیونگ کارز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بھی دنیا کے صف اول کے اداروں میں شامل ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ امریکہ کی کامیابی کی اصل وجہ صرف ٹیکنالوجی بنانے میں نہیں تھی، بلکہ وہ اعتماد تھا جو امریکہ کے نوجوانوں کو دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا بدل سکتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں، خاص طور پر اسٹینفورڈ، MIT، ہارورڈ اور کیلٹیک نے ایسی تحقیقی فضا قائم کی جہاں سے اسٹارٹ اپس جنم لیتے، ترقی کرتے اور دنیا پر راج کرتے۔ امریکہ نے یہ بات بہت پہلے سمجھ لی تھی کہ مستقبل کی جنگ ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں بلکہ آئیڈیاز، علم اور کوڈنگ سے لڑی جائے گی۔ ناظرین، آج اگر دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ پوچھا جائے تو جواب ہوگا ڈیٹا، ذہانت اور تیز ترین فیصلہ سازی۔ یہی تو ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI، وہ ٹیکنالوجی جو صرف مشینوں کو نہیں بلکہ حکومتوں، جنگوں، معیشتوں، حتیٰ کہ انسانوں کے شعور کو بھی بدل رہی ہے۔ امریکہ نے AI میں سرمایہ کاری کا آغاز 2000 کے عشرے میں بڑے پیمانے پر کیا، اور آج اوپن AI، گوگل، ڈیپ مائنڈ، مائکروسافٹ ایجور اور AI ایمیزون AWS جیسی کمپنیاں دنیا کے AI سٹیج پر راج کر رہی ہیں۔ چیٹ GPT جیسا سسٹم جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں
اوپن AI کی پیشکش ہے، جس کے پیچھے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، لاکھوں گھنٹوں کی ریسرچ اور دنیا کے بہترین ڈیٹا سائنسدانوں کی محنت ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے ذرا نہیں بلکہ پورا سوچیں کہ جب امریکہ 2000 کے عشرے میں ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا تھا، اس وقت ہم CDs پر فلمیں برن کر کے دوستوں کو دے رہے تھے۔ وہ مستقبل کے سب سے پاورفل ہتھیار کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو ہم نوکیا 3310 کے سانپ والے گیم کے لیول مکمل کرنے پر خوش ہو رہے تھے۔ وہ یونیورسٹیوں میں ریسرچ لیبز بنا رہے تھے، ہم میموری کارڈز میں گانے ڈالنے کو IT سمجھ رہے تھے۔ جہاں وہ اپنے بچوں کو کوڈنگ سکھا رہے تھے، ہم اپنے بچوں کو ماؤس اور کی بورڈ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جب وہ ڈیٹا کو طاقت کہہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی پیٹرول کی قیمتوں پر سیاست کر رہے تھے۔ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، آج ہم اور امریکہ جہاں جہاں کھڑے ہیں، ہم دونوں ہی اس کے مستحق ہیں۔ آج امریکی فوج AI کو بیٹل فیلڈ ڈیسیژن میکنگ، سرویلنس اور پریڈکٹیو وارفیئر میں استعمال کر رہی ہے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمن کی چالوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں ایک اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ AI کی دوڑ میں سب سے بڑا ہتھیار اب کمپیوٹر نہیں بلکہ الگوریدم اور ڈیٹا ہے، اور امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ ڈیٹا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا سے حاصل شدہ ڈیفنس اور کنزیومر بیہیویئر۔ پہلے خلا تک رسائی صرف حکومتوں کا کام تھا، لیکن پھر ایلون مسک نے اس تصور کو بھی تبدیل کر دیا۔ ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے 2012 میں پہلا کارگو مشن کامیابی سے خلا میں بھیجا اور 2020 میں انسانوں کو خلا میں پہنچایا، وہ بھی ناسا کے بجائے نجی کمپنی کے ذریعے۔ اب اسپیس ایکس کا مقصد صرف چاند یا مریخ نہیں بلکہ اسٹار لنک کے ذریعے دنیا بھر میں انٹرنیٹ لانا ہے، اور اسی بہانے دنیا کے ڈیجیٹل نیٹ ورک پر کنٹرول حاصل کرنا۔ امریکہ اور چین کے درمیان 5G کی جنگ حقیقتاً ڈیجیٹل سپریمیسی کی جنگ ہے۔ امریکہ میں کمپنیاں جیسے کوالکم، انٹل، سسکو اور ویریزن اس ٹیکنالوجی کو لیڈ کر رہی ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کو دنیا کی نئی چابی کہا جا رہا ہے۔ آج کے کمپیوٹر بٹس 0 اور 1 پر کام کرتے ہیں، لیکن کوانٹم کمپیوٹرز کیوبٹس پر کام کرتے ہیں، جو ایک ہی وقت میں 0 اور 1 دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے جو چند سیکنڈ میں وہ حساب کر سکتا ہے جو آج کے سپر کمپیوٹرز ہفتوں میں کرتے ہیں۔ گوگل کا دعویٰ ہے کہ اس کا سکامور کوانٹم کمپیوٹر وہ پہلا کمپیوٹر ہے جس نے کوانٹم سپرمیسی حاصل کر لی ہے۔ یہی کمپیوٹر مستقبل کے AI سیکیورٹی اور اسپیس سیمولیشن جیسے حساس معاملات کو بدل کر رکھ دے گا۔ امریکہ نے ٹیکنالوجی کو ہتھیار نہیں، ویژن بنایا، اور یہی ویژن آج اسے دنیا میں سپر پاور بناتا ہے۔ بندوقوں سے نہیں، بائنری کوڈ سے دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یا اس حقیقت کو اس طرح سمجھیں کہ امریکہ نے ٹیکنالوجی کو محض سہولت نہیں، مستقبل کی جنگ کا میدان سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2000 سے لے کر آج تک امریکہ ہر سال اربوں ڈالر سائنس، ڈیفنس، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس ریسرچ اور ڈیجیٹل سیکیورٹی پر خرچ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے 2023 میں تحقیق و ترقی پر مجموعی طور پر 940 ارب ڈالر خرچ کیے، جس میں وفاقی حکومت کا حصہ تقریباً 164 ارب ڈالر تھا۔ یہ سرمایہ کاری مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی اور دیگر جدید ٹیکنالوجی پر مرکوز رہی۔ دنیا کے ٹاپ 10 ٹیک کمپنیز میں سے 7 امریکہ میں واقع ہیں۔ AI میں امریکہ کے پاس دنیا کے 70% سے زیادہ پیٹنٹس ہیں۔ 2025 میں امریکہ نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ $858 بلین کا، جو کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی نیٹ ورک پر امریکہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا حصہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہائپرسونک میزائلز، سائبر سیکیورٹی، کوانٹم کمپیوٹر پر لگایا جا رہا ہے۔ DARPA
یعنی ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی، جو کہ امریکہ کی سرکاری ایجنسی ہے جو قومی سلامتی کے لیے بنائی گئی ہے اور بلند فائدہ تحقیق ترقی کے منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے جی پی ایس، انٹرنیٹ اور وائس ریکگنیشن جیسی ٹیکنالوجیز بنائی جو آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ جب ہم امریکہ جیسے ممالک کی مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ یا خلائی سائنس میں تیز رفتار ترقی کی بات کرتے ہیں تو ایک قدرتی سوال جنم لیتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کا R&D بجٹ جی ڈی پی کا صرف 0.2% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ میں یہ 3.5% اور چین میں 2.4% سے زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو وہ حکومتی توجہ نہیں دی گئی جس کی وہ مستحق ہے۔ پاکستان نے مالی سال 2023 اور 24 کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی PSDP میں سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ ڈویژن کے لیے 8 ارب روپے یعنی تقریباً $28.5 ملین مختص کیے۔ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2025 میں پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ٹاپ 300 میں شامل نہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس 2023-24 میں تقریباً $2.6 بلین تک پہنچ چکی ہیں، لیکن یہ اب بھی بھارت کے مقابلے میں بہت کم ہے، جو سالانہ $200 بلین سے زائد آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ فری لانسنگ کے شعبے میں پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ ترقی رسمی اور ادارہ جاتی سپورٹ کے بغیر ہے۔ سپارکو پاکستان کا خلائی ادارہ کئی دہائیوں سے سرگرم ہے، مگر بدقسمتی سے وہ اب بھی صرف آبزرویشنل سیٹلائٹس یا ریسرچ پروجیکٹس تک محدود ہے۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 1990 میں لانچ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد خاطر خواہ ترقی نہ ہو سکی۔ آج بھی پاکستان کو راکٹ لانچ کے لیے چین یا دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال قابل نوجوان سائنسدان اور انجینئرز ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ صرف 2022 سے 2024 کے درمیان تقریباً 24 لاکھ سے زائد تعلیم یافتہ نوجوان پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان میں سے اکثر ٹیکنالوجی اور میڈیکل فیلڈ سے وابستہ تھے۔ تو کیا سب کچھ مایوس کن ہے؟ نہیں، پاکستان کے پاس بہترین انسانی وسائل موجود ہے، ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشل ہے، صرف ایک سمت رہنمائی اور حکومتی سرپرستی کی کمی ہے۔ اگر مناسب پالیسیز، فنڈنگ اور ادارہ جاتی اصلاحات کی جائیں تو پاکستان 10 سے 15 سال میں دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی پہلی صف میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، امریکہ نے یہ سب ایک دن میں حاصل نہیں کیا، انہوں نے تعلیم، سائنس اور نوجوانوں پر بھروسہ کیا۔ تو ناظرین، امریکہ جو آج کا سپر پاور ہے، وہ سپر پاور کیسے بنا اس کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی۔ سپر پاور بننے کی خواہش ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن صرف خواہش ہی کافی نہیں، اس کے لیے لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہمیں سائنس، تحقیق اور تخلیق کو اپنانا ہوگا، ہمیں علم کو اپنانا ہوگا۔ مجھے امید ہے، اپنے نوجوانوں سے یقین ہے کہ وہ آگے کا سوچیں گے اور تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر پاکستان کو ترقی کی منزلوں تک لے کر جائیں گے۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔